بیٹھ کے سلیم ضیاء صاحب، دیگر مہمانان، بزرگوں اور دوستوں، آج صبح 10:30 بجے بھیونڈی میں ایک فنکشن منعقد ہوا اور میں شاہد صاحب کی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ یشونت رام چوہان اوپن یونیورسٹی کے جو ایک ڈائریکٹر صاحب تھے وہ ہمارے یہاں تشریف لائے۔ میں کوکن مسلم ایجوکیشن سوسائٹی کا نائب صدر ہوں۔ بھیونڈی میں 22,000 بچوں کو ہم تعلیم دیتے ہیں، 22,000 بچے۔ تو اس میں 400 لڑکیاں جو ہیں وہ ایم اے اردو میں کر رہی ہیں، اور آج صبح 10:30 بجے فنکشن تھا۔ جیسا کہ آپ نے بتایا، بڑی تعداد میں ہماری بچیاں جو ہیں وہ تعلیم سے آراستہ ہو گئی، اور لڑکے تھوڑا پیچھے ہیں، لیکن بہرحال وہ بھی قدم بہ قدم چل رہے ہیں۔ لڑکے لڑکیوں کے پیچھے رہتے ہیں۔ مجھے یہ کہتے ہوئے بہت خوشی ہوتی ہے کہ کلیم ضیاء صاحب میرے ادارے میں آ چکے ہیں، اور حامد اقبال صاحب بھی کئی دفعہ تشریف لائے ہیں۔ تو میں نے یہ میرا پرسنل آبزرویشن ہے، میں نے مشاعرے، جو آپ نے مشاعرے کی بات کی، تو 80s اور 90s میں نے کوئی شاعر ہندوستان کا ایسا نہیں ہے جس کو میں نے مدعو نہیں کیا۔ آپ کسی بھی شاعر کا نام لیجئے جو 80s اور 90s میں حیات تھے، ان سب کو میں نے بلایا۔ اور 25 برس پہلے عظیم ملک کے مشاعرے میں ڈاکٹر ملک زادہ منظور صاحب اور دلیپ کمار کے بھائی احسن، یہ سب لوگ تھے، اور بہت ان کی پہلی کتاب کا اجرا ہوا تھا۔ 25 برس ہو گئے کیا، ہے نا؟ زیادہ ہو گیا، زیادہ ہو۔ آپ نے نظامت کی تھی، تو بہت شاندار فنکشن ہوا وہ۔ آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کلیم ضیاء صاحب کی جو شخصیت ہے، اور جو میں نے ان کے بارے میں سنا، تو میں بڑا بہت متاثر ہوا۔ اور راستے میرے ساتھ وہ جلال انجینئر صاحب بھی تشریف لائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی بہت خوشی محسوس کر رہے ہوں گے کہ آج کا یہ جو فنکشن ہے وہ اٹینڈ کر کے ان کو بھی بہت خوشی محسوس ہوتی ہوگی کہ آج کا یہ فنکشن اٹینڈ کیا انہوں نے۔ جبکہ بھیونڈی سے آج یہاں آنا، ارے وہی اتنا خراب روڈ ہے، بہرحال ایک بات اور میں کہنا چاہوں گا اردو کے حوالے سے۔ ڈاکٹر صاحب مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن ہم لوگ تلفظ پر غور نہیں کرتے۔ ہمارے بچوں کا جو تلفظ ہے وہ اتنا غلط ہے، اور اتنی غلط اردو بولتے ہیں وہ، ان کی جو اردو کی ادائیگی ہے اس میں سدھار لانے کی ضرورت ہے۔ اور اس میں سب سے بڑا جو رول ادا کر سکتی ہے وہ ہماری مائیں اور بہنیں۔ وہ اگر اپنے بچوں کو مناسب ہدایت دے کہ دیکھو تم غلط بول رہے ہو، تم شیشہ لفظ ہے، شیشہ کو تم سیسا بول رہے ہو، شیشہ ایک الگ چیز ہے، قتل ہے، قتل قاتل، اور اس کو قاتل کر رہے ہو، خبر کو خبر بول رہے ہو۔ تو یہ سارے جو اردو کے کی جو لوازمات ہیں، اس کو اگر ہم لوگ جو اردو والے ہی اگر انجام نہیں دیں گے تو اردو کیسے ایک عام زبان بنے گی، عوام تک پہنچے گی۔ دیکھیے، میں جو زبان کا جو جھگڑا چل رہا ہے مہاراشٹر میں، یہ دس از دا موسٹ اپارچون ٹائم آئی ایم ٹیلنگ یو کہ وی شوڈ پروپیگیٹ دا لینگویج اردو امنگسٹ ادرس۔ بالا صاحب ٹھاکرے تھے، انہوں نے کبھی اردو کی مخالفت نہیں کی، کبھی بالا صاحب ٹھاکرے نے کبھی اردو کی مخالفت نہیں کی، اور اردو ہمیشہ پلی بڑھی یہاں پر ہمارے یہاں۔ دلیپ کمار اردو میڈیم کے اسٹوڈنٹ تھے، ڈاکٹر اندرے، سلیم درانی
یہ سارے جو لوگ ہیں بڑے بڑے لوگ، عبدالرحمان انتولے صاحب، یہ سب اردو میڈیم کے پڑھے ہوئے لوگ تھے. تو ان کی اردو سنیے آپ، آج بھی سنیے. تو ہم کو کوشش کرنا چاہیے، ہمارے جتنے اردو داں ہیں، یہ شاعر بیٹھے ہیں، کیا رشید بشر، ان کو سنا ہے میں نے، ڈاکٹر صاحب کو سنا ہے. تو ہمیں ہمیشہ اچھی اردو بولنی چاہیے، کبھی اپنی زبان سے کمپرومائز مت کرو. میں کورٹ میں وکالت کرتا ہوں. آئی ایم پریکٹسنگ سنس لاسٹ 53 years. 53 years and still I am going and attending the court. I am the senior most lawyer in Bhiwandi. Senior most lawyer. لیکن میں ہمیشہ جب بھی اگر اردو میں بات ہوتی ہے تو میں بالکل کوشش نہیں کرتا کہ میں بہت سلیس زبان میں بات کروں. وہ اس لیے کہ میں نے سنا ہے مہدی حسن کو مارواڑی اور گجراتی آڈینس ایسی داد دیتے تھے صاحب، ان کے سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن اتنا خوش ہوتے تھے مہدی حسن کو سن کر. جبکہ وہ ان کی اردو یا ان کی اردو کی ادائیگی وہ اس لحاظ کی ہوتی تھی کہ مارواڑی گجراتی کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہے غلام نبی، غلام کیا نام ہوتا ہے، غلام علی ہو یا طلعت محمود ہو یا اس طرح کے جتنے بھی غزلیں گانے والے لوگ تھے، جگجیت سنگھ، یہ ان کی غزلیں آپ سنیے، ان کا تلفظ دیکھیے. ابھی دیکھیے ایک وہ لڑکی کا ایک ہے، میں نے کافی اس کو آبزرو کیا، اس کا نام کیا ہے، وہ ہمانشو بابر. نہیں، وہ گانے گاتی، پرانے گانے اس پہ نہیں، پرانے گانے رادھیکا چوپڑا گاتی ہے. دیکشا میلے کر، اس کا نام کیا ہے، سنگیتا میلے کر. تو میں نے بہت غور کیا کہ یہ مراٹھی لڑکی ہے اور اس کے تلفظ میں کوئی میں خامی نکال سکوں. میں نے بذات خود اس کے متعدد پرانے گانے سنے جو اس میں مرزا غالب کی غزلیں گائی، جو مرزا غالب فلم ریلیز ہوئی تھی غالباً 1952 میں. سوریا اور بھارت بھوشن اس کے ایکٹر تھے. تو اس کا تلفظ کمال کا تلفظ کرتے ہیں. مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ 1950 یا 51 یا 52 میں دلیپ کمار صاحب اور لتا منگیشکر ملاڈ کے کسی اسٹوڈیو میں شوٹنگ کے لیے جا رہے تھے، لوکل فلمس، اور لتا منگیشکر ان کے ساتھ تھے. تو دلیپ صاحب نے لتا منگیشکر کو بتایا کہ دیکھو تمہارا جو ایکسنٹ ہے اس میں تم یہ مراٹھی کا انداز ہے، تمہارا جو ایکسنٹ مراٹھی ہے اس کو تم کو دور کرنا پڑے گا، تم کو اردو سیکھنا پڑے گی اگر تم اچھی سنگر بننا چاہتی ہو. تو یو ہیو ٹو لرن اردو لینگویج. تو لتا منگیشکر نے ان کو بڑا بھائی مانتی تھی دلیپ صاحب، اس نے سیکھا اردو زبان. اور آپ کبھی کوئی خامی آپ لتا منگیشکر کے تلفظ میں نہیں نکال سکتے. تو یہ جو تلفظ کی ادائیگی ہے وہ بہت ضروری ہے. اور ہمارے آج کل کے جو نوجوان بچے ہیں، میں دیکھتا ہوں یہ جو بات کرتے ہیں ان کا تلفظ ٹھیک نہیں ہے. کوشش کرنی چاہیے ہم لوگوں کو. ابھی جیسے اردو کا ذکر آیا، ڈاکٹر صاحب مجھ سے بہت زیادہ تجربے کار ہیں، اردو پڑھائی ہے انہوں نے کالج میں. ان بچوں کو انہوں نے آبزرو کیا ہوگا. میں بھی اسکول میں جب 5ویں میں بچہ داخل ہوتا ہے، چوتھی کر کے آتا ہے، تو میں پرنسپل کے ساتھ بیٹھتا ہوں اس کلاس میں، بچے کو بلاتا ہوں. 5ویں کا بچہ، اس نے ایڈمیشن لے لیا، اس کو ایڈمیشن دے دیا اردو میڈیم. اب اس سے ہم جب بات کرتے ہیں کہ بیٹا کچھ لکھو، اس پہ یہ لکھو، آدم آ. تو بچہ آدم آ نہیں لکھ پاتا 5ویں کا. اب ایسے بچے کو 5ویں میں اس کو پڑھانا، اور پرنسپل صاحب کو مجھے بولنا پڑتا ہے کہ دیکھو
ان کی جو بیسک ایجوکیشن ہے، یہ پرائمری میں کچھ نہیں کیا اس نے 4 سال، اس بچے نے 4 سال پرائمری میں کچھ نہیں کیا. اس کو آپ کو بہت نیچے سے اٹھانا پڑے گا اوپر، تب جا کے یہ تعلیم حاصل کر سکے گا اور کچھ بن پائے گا. آج ہماری بچیاں پڑھ رہی ہیں، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے بولتے ہوئے، لیکن دس از مائی آبزرویشن کہ ہماری جو بچیاں ہیں وہ پڑھ رہی ہیں. میں نے جیسے آپ کو بتایا آج کے فنکشن کی 400 بچیاں ہماری اردو میں ایم اے کر رہی ہیں. آج کا فنکشن تھا، صبح کا فنکشن. تو بلکہ وہ کہنے لگے کہ صاحب وہ رشید صاحب تو رشید اشرف نے کہا کہ وکیل صاحب میرے ساتھ ایک دفعہ مالیگاؤں چلیے، آپ ایک دفعہ اورنگ آباد چلیے تاکہ مجھے اور بچے مل سکیں. میں نے کہا مالیگاؤں تک تو ٹھیک ہے، لیکن کہاں اورنگ آباد لے جا رہا ہوں؟ میں تو مالیگاؤں ایک دفعہ چلوں گا آپ کے ساتھ اور کوشش کروں گا کہ 500 بچے وہاں سے آپ کو مل جائیں. اس لیے میں نے ان سے بات بھی کرائی، مالیگاؤں کی کچھ جو مینجمنٹ کے لوگ تھے، میں نے ان سے بات کرائی اور ان سے کہا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ان کا نمبر مجھے دے دیجیے، میں ان سے بات کروں گا اور جب بھی چلنا ہوگا تو اس کا پروگرام کریں گے. تو کام بہت ہے صاحب، اتنا کام ہے کرنے کا. ابھی حامد اقبال جانتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے جانتے. اوپر سے جو ساری مصیبتیں ہیں جس کو میں بیان کرنا نہیں چاہتا، وہ ساری ہے ہی. ایسے ماحول میں ہم کو اپنے بچوں کو پڑھا کے لے جانا ہے اور ترقی کرانا ہے. اور ایک واقعہ میں بتاتا ہوں کہ گلزار دہلوی تھے، مشاعرے میں آئے رئیس ہائی اسکول میں ہمارے یہاں، غالباً 87 کی بات ہوگی. اس میں وہ ایک واقعہ ہے، وہ بتاؤں گا آپ کو. تو گلزار دہلوی کی کیا تقریر ہوئی تھی صاحب، جو ابتدائی تقریر انہوں نے کی، تو اس میں غالباً ڈاکٹر علی محمد خسرو صاحب اس میں چیف گیسٹ تھے، جو اس وقت علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے. تو لوگوں نے شور مچایا، پبلک نے پورا گراؤنڈ بھرا ہوا تھا کہ اب مشاعرے کی ضرورت نہیں. اتنی زبردست تقریر، اس میں انہوں نے صرف اور صرف اردو کی بات. انہوں نے کہا کہ آپ کچھ بھی کیجیے، آپ کا بچہ اردو لکھنا پڑھنا بولنا جانے، اتنی اردو اس کو سکھا دیجیے اپنے گھروں میں کہ اردو لکھنا پڑھنا صحیح تلفظ اس کا ہو. اتنی زبردست انہوں نے کم سے کم آدھے گھنٹے کی تقریر کی، زبردست تقریر کی. تو ملک زادہ منظور صاحب کی نظامت تھی، وہ انہوں نے پھر مائک سنبھالا. وہ تو بہت اچھے مقرر تھے ملک زادہ منظور صاحب، انہوں نے پھر سنبھالا اور اس کو پھر وہ اس کو ڈاکٹر بشیر بدر کو بلا اور بیکل اتسائی کو بلا اور کیف بھوپالی کو بلا. اس طرح سے بہرحال وہ اشارہ صبح 4 بجے تک چلا. تو ایک دنیا تھی صاحب، مشاعروں کی ایک دنیا تھی. کیا دنیا ہم نے دیکھی، لیکن اب وہ شاعر نہیں ہے. اب میں خمار کو کہاں سے لاؤں، ملک زادہ منظور کو کہاں سے لاؤں، بیکل اتسائی کو کہاں سے لاؤں، حفیظ بنارسی کو کہاں سے لاؤں، راز الہ آبادی کو کہاں سے لاؤں. ایسے شعراء کو ہم نے بلایا. آج ایک پورا میدان خالی ہو گیا. تو لوگ سندر مالیگاؤں کے فین. آپ میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پناہ ہو گئی بھائی. بالکل. جلال بیٹھے میرے بہت اچھے دوست ہیں، انہوں نے سارے مشاعرے اٹینڈ کیے ہوں گے، یقیناً کیے ہوں گے. کیا غضب کے مشاعرے ہوتے تھے کیا. اور صبح 4 بج جاتے تھے صاحب، صبح 4 بج جاتے تو لوگ اٹھنے کو تیار. آپ کے وہ البم جو البم دیکھیں نا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ بڑی لطافت ہے، بہت ہی زیادہ کشش ہے اس زبان میں. اس کو کوشش ہم کریں کہ جیسے کلیم ضیاء صاحب نے اردو کے فروغ کے لیے، حامد اقبال نے اردو کے فروغ کے لیے اور پوری زندگی اپنے کام کی، اسی طرح ہم لوگ بھی تھوڑی بہت کوشش کرتے رہیں کہ اچھی اور صحیح اردو بولیں، صحیح تلفظ سے بولیں، اور اپنے بچوں میں بھی کوشش کریں کہ وہ
اردو لکھنا پڑھنا جان لیں, اتنا جان لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مسلمان بچے ہیں وہ اپنے مذہب کو, اپنی تہذیب کو صرف اردو کے حوالے سے ہی بچا سکتے ہیں. صرف جو مسلمان بچے ہیں, اس لیے کہ کوئی اجارہ داری اس زبان پر مسلمانوں کی نہیں ہے. لیکن جو مسلم بچے پڑھے تو وہ قرآن کو سمجھنے کی, اب ایک صاحب نے ابھی پتہ نہیں کس نے تقریر میں مولانا ابوالکلام آزاد کا حوالہ, مجھے یاد نہیں کس نے دیا. اب مولانا ابوالکلام آزاد کی جو ترجمان القرآن ہے 30 صفحے کا تو دیباچہ ہے اس کا, جی صحیح بات ہے. اس نے حوالہ دیا تھا 30 صفحے کا دیواجہ, اور مولانا آزاد کی جو اردو زبان, یعنی اردو, یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر کلیم ضیاء کو بھی سوچنا پڑتا ہوگا کہ کیا اردو لکھی ہے, کیا اردو لکھی ہے بھائی. مولانا آزاد کیا اردو لکھی. اب وہ لوگ نہیں رہے, اب نہیں رہے, اب وہ لکھنے والے نہیں ہیں, وہ پڑھنے والے نہیں ہیں. بہرحال کافی وقت ہو گیا ہے. میں اپنی جانب سے, آپ تمام حضرات کی جانب سے ڈاکٹر کلیم ضیاء صاحب کی خدمت میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور جو اعزاز آج ان کو اس محفل میں ملا ہے اس کے مستحق تھے. اس سے بڑا فنکشن اب یہ کرنا ان کی ذمہ داری, جن کی یہ اسکول, ان کی ذمہ داری کہ ان سے عظیم ملک کے ساتھ مل کر ایک بڑا فنکشن کریں اور ان کا اعزاز کریں.